السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن کریم وہ پیاری کتاب ہے جو معجزات سے بھری ہوئی ہے، یعنی جس کے اندر صرف ایک معجزہ یا دو معجزہ نہیں بلکہ معجزات اس کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ اور معجزات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں انسان جن چیزوں کو کرنے سے قاصر ہے، انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکے۔ فی الوقت ہم قرآن کریم کے اندر جو عدد کا استعمال ہوا ہے اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس آیت کے اندر کتنے الفاظ، کتنے کلمات ہونے چاہیے، کتنے حروف ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں پر اتنا زبردست کنٹرول اور اتنا زبردست استعمال ہے قرآن کریم کے اندر کہ انسان اس انداز میں اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کلام کے اندر ان چیزوں کی رعایت کرنے سے عاجز و بے بس ہے۔ سورہ کوثر کے تعلق سے الحمدللہ بہت ساری باتیں بیان ہوئیں، جس کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ کہف کے تعلق سے تھوڑی گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے کسی پیراگراف کو اگر ایک پیراگراف میں چاہیں کہ ہم 20 ورڈز ہی یوز کریں تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہم 20 کلمات اس کے اندر استعمال کر سکیں، لیکن ان 20 کلمات میں ہمیں حرف کون کون سے استعمال کرنے ہیں، الفابیٹس کون کون سے استعمال کرنے ہیں، اگر یہ ذمہ داری ہم کو دے دی جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کو جب دیکھتے ہیں اور اس کے اندر اس اعتبار سے جب ہم آیات کا اور سورتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے نمبرز کا اتنا زبردست رعایت ہو سکتی ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سورہ کہف یہ معجزات سے بھری ہوئی ایک سورت ہے جس کے اندر متعدد بلکہ کہا جائے بے شمار معجزات ہیں اب تک کہ انسان جن کا اکتشاف کر سکا ہے، جو انسان ڈسکور کر سکا ہے، بہت سے اس کے اندر معجزات ہیں۔ اگر ہم سورہ کہف کو دیکھیں تو سورہ کہف کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نمبرز کا استعمال کیا ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں کسی آیت میں 1 نمبر کا استعمال، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہاں پر 12 کا استعمال ہوا جس کا معنی 12 ہوتا ہے، کہیں پر 1 نمبر کا استعمال ہوا، کسی آیت میں 2 نمبر کا استعمال ہوا، لیکن قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر 6 نمبرز کا استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل۔ اس آیت کریمہ میں 6 نمبرز کا استعمال ہوا۔ کون کون سے ہیں؟ ثلاثۃ اس کا معنی ہوتا ہے 3، رابعهم رابع کا معنی ہوتا ہے 4، خمسۃ اس کا معنی ہوتا ہے 5، سادس اس کا معنی ہوتا ہے 6، قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا، تو پھر اس کے بعد میں 7، سبعۃ اور ثامنهم، سبعۃ کا معنی 7 اور ثامنهم کا معنی 8، ان 8 نمبرز کا اس آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوا۔ تو کیا مطلب ان 8 نمبرز کا استعمال ہوا؟ یہ جو 8 نمبرز ہیں 3، 4، 5، 6، 7، 8، اگر ان نمبرز کو ہم آپس میں اکٹھا کریں، جمع کریں، تو ایسی صورت میں جو ہمیں مجموع حاصل ہوگا، جو ٹوٹل حاصل ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ 3 اور 4 یہ 7 ہو گئے، 7 اور 5 یہ 12 ہو گئے، 12 میں 6 اگر مزید شامل کیا جائے تو 12 6 18 ہو گئے، 18 میں 7 شامل کیا جائے تو یہ 25 ہو گئے، 25 میں 8 شامل کیا جائے تو یہ 33 ہو گئے۔ تو جو یہ 6 نمبر استعمال ہوئے ہیں ان کا مجموعہ کل 33 ہوتا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کلمات کا، کتنے ورڈز کا استعمال فرمایا ہے۔ تو آئیے ساتھ میں گنتے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب 10، ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل
ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا. 33 کلمات، 33 کلمات، یعنی اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے نمبرز استعمال فرمائے ان کا ٹوٹل 33 ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں جو ورڈز یوز کیے گئے، جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ بھی ٹوٹل 33 ہوتے ہیں. کیا انسان اس انداز میں اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کلام کے اندر کیا ان چیزوں کی رعایت کر سکتا ہے؟ کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے اور یہ بتائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ دیکھیں، ہم گفتگو صرف ابھی نمبرز پہ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو دوسری معانی اور بلاغی خوبیاں ہیں، جن خوبیوں کو انسان اپنے کلام کے اندر استعمال نہیں کر سکتا، وہ الگ مرحلہ ہے. پھر اس صورت کے اندر جو دیگر غیب کی باتیں ہیں اور جو دیگر معجزات ہیں، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک چیز رکھی ہے، اگر صرف یہ ایک چیز دیکھی جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان تنہا اس چیز کو اپنے کلام میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور پوری صورت کے اندر جتنے معجزات اور جتنی چیزیں رکھی گئی ہیں وہ تو پھر بہت بڑی بات ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم اسی صورت کے اندر دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر. اگر ہم اس صورت کو دیکھیں کہ سورہ کہف جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر کس نمبر پہ آتی ہے، تو قرآن کریم کے اندر سورہ کہف جو ہے یہ 18 نمبر پہ آتی ہے. سورہ کہف کا جو قرآن کریم کے اندر صورتوں کی ترتیب ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد میں سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء. اس طرح سے 18ویں نمبر پہ سورہ کہف آتی ہے، 18ویں نمبر پہ. اب جب ہم اس سورہ کریمہ، اچھا اس کا نام ہے سورہ کہف، تو اصحاب کہف سے اس صورت کو نسبت ہے، اس صورت میں اصحاب کہف کا بیان ہے. اب جب ہم اس صورت کے اندر اصحاب کہف کے بیان کو اور ان کے قصے کو دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اصحاب کہف کا جو تذکرہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور گفتگو ختم ہوتی ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض. اس آیت کریمہ پہ گفتگو ختم ہوتی ہے. جس آیت سے شروع ہوتی ہے وہ ہے آیت نمبر 9. یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ نمبر 18 ہے اور اس کا نام سورہ کہف ہے. اصحاب کہف کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا. تو سورت نمبر 18 تو شروع ہوتی ہے گفتگو ام حسبت ان اصحاب الکہف، جو کہ آیت نمبر 9 ہے، اور اصحاب کہف کا بیان مکمل ہوتا ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا، جو کہ آیت نمبر 26 ہے. اب جب ہم 26 سے 8 کو مائنس کرتے ہیں، یعنی جب ہم اصحاب کہف کا واقعہ جن آیات کے اندر آیا ہے جب ہم ان آیتوں کی گنتی کرتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ٹوٹل 18 آیتیں ہیں. تو کیا یہ کوئی نارمل چیز ہے؟ کوئی نارمل بات ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے جو خود سے ہو گیا بغیر اس کی رعایت کیے ہوئے؟ نہیں، یقیناً ان چیزوں کی رعایت کی گئی ہے، اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طریقوں سے، اتنی خوبیوں سے گھیر دیا ہے کہ اگر انسان ان خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کا مکلف کر دیا جائے تو تنہا یہ خوبی اس کے قد سے بڑی بات ہو جائے اور وہ اس خوبی کی ہی رعایت اپنے کلام کے اندر نہ کر سکے. تو اس سے الحمدللہ جب اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں پختگی ہوتی ہے، اور اس کلام کے کلام الہی ہونے پر ہمارا جو یقین اور عقیدہ ہے وہ مزید مستحکم ہوتا ہے. کاش اللہ ہمیں قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کی خوبیوں کو نکالنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.